اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے قصیدہ پڑھا، ہم نے دیکھا قصیدہ کیا ہوتا ہے، قصیدے کی قسمیں دیکھی، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ اس میں ہم دیکھیں گے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات یا قصیدہ نگاری۔ اس کا ہم آج سرسری جائزہ لے رہے ہیں۔ حالات زندگی دیکھیے بچوں، آپ کا نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا، جو تجارت کی غرض سے کابل سے ہندوستان آئے اور دہلی میں مقیم ہوئے۔ سودا 1713 میں دلی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم و تربیت پائی۔ طبیعت موزوں تھی، اس لیے لڑک پن ہی سے شاعری شروع کی۔ خان آرزو کے شاگرد ہو گئے اور بہت جلد باکمال شاعر بن کر مشہور ہو گئے۔ دلی میں بادشاہ عالم کے اشعار کی اصلاح کرنے لگے، لیکن جب مرہٹوں اور نادر شاہ نے دلی میں انتشار پیدا کیا تو سودا دلی چھوڑ کر فرخ آباد میں نواب بنگش کے ہاں مقیم ہوئے۔ زندگی کے تقریباً 17 سال یہاں گزار کر فیض آباد چلے گئے اور شجاع الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے، لیکن بعد ازاں لکھنؤ چلے گئے اور وہاں 70 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ تھی مرزا محمد رفیع سودا کے حالات زندگی۔ اب ہم اس کی شاعرانہ خصوصیات پر نظر ڈالیں گے۔ سودا نے اکثر اصناف سخن پر طبع آزمائی کی اور قصائد اور ہجو میں اتنے مشہور ہوئے کہ آج تک ان کا ثانی نہ ہو سکا۔ جہاں تک سودا کی غزلوں کا تعلق ہے، ان کی غزلیں درد، سوز غداز اور تاثیر سے بھرپور ہیں۔ خیالات میں سنجیدگی اور متانت ہے، اشعار میں آمد ہے۔ سودا کو زبان پر قدرت حاصل تھی۔ فارسی الفاظ کے استعمال سے زبان میں شیرینی اور مٹھاس پیدا کی اور زبان کو ادبی حیثیت حاصل ہو گئی۔ الفاظ کی مناسب ترتیب اور بندش کی چستی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے فارسی کی روش پر نئی ترکیبیں اور محاورے ایجاد کیے۔ اب ہم مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری دیکھیں گے، اس پر نظر ڈالیں گے کہ قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا کیسے تھے۔ سودا شمالی ہند میں پہلے قصیدہ نگار ہیں۔ اس بنا پر موصفی نے ان کو تذکرہ ہند میں نقاش اول کہا ہے اور ان کے قصیدوں پر قصیدہ کہنا باعث فخر سمجھا ہے۔ گویا سودا نے صحیح معنوں میں قصیدہ نگاری کی بنیاد ڈالی ہے۔ انہی کے قصیدوں سے اردو قصائد
نگاری ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ سودا کی عظمت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اردو قصیدہ کو پہلی بار سودا کی بدولت بلند مقام، ایک بلند مرتبہ اور ایک بلند روایت ملی۔ سودا کی کلیات میں 93 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد ملتے ہیں۔ بزرگان دین میں انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور دیگر ائمہ کی تعریف کی ہے۔ ارباب دینوی میں ان کے ممدوح عالمگیر ثانی، شاہ عالم، آصف جاہ، شجاع الدولہ، آصف دولہ، نواب نسبت خان وغیرہ اور اودھ کے انگریز ریزیڈنٹ رچرڈسن شامل ہیں۔ جہاں تک سودا کے قصائد کا تعلق ہے، ان کے قصائد زور الفاظ، نشست الفاظ اور مضمون آفرینی کا بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے مشکل زمینوں کا انتخاب کیا۔ فارسی اور ہندی کے الفاظ، محاورات، استعارات اور تشبیہات نہایت خوبی سے اردو میں شامل کیے۔ سودا قصیدہ گوئی کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ بقول مولانا آزاد، ان کے کلام کا زور و اثر انوری اور خاقانی کو دیا جاتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی اور ظہوری کو شرماتا ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، مرزا محمد رفیع سودا کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات۔ انشاءاللہ کل ہم مرزا محمد رفیع کے قصیدہ شہر آشو پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس کا سرسری جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔